بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ویورز کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ابھی ہم آئے ہیں سائیں بابا کے پاس، ٹھیک ہے، تو مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ بالکل تنہا زمین پر، تو کہ دنیا کی خواہشات والا کوئی بھی یہاں پہ چکر نہیں ہے کہ چار پائی ہو اور اس پہ ہی سونا ہے، اس کے بغیر نہیں سونا۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، کچھ مہمان بھی آئے ہیں، ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام بابا جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اور جی ٹھیک ہو؟ السلام علیکم۔ آج تو ماشاءاللہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، آج ملنگوں کا ڈیرا جو ہے نا وہ جی جی یہ محمدی بستر ہے۔ بالکل بالکل۔ سنائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، ادھر سب کو دکھاؤ بھائی، ادھر یہ دکھائیں جی۔ ماشاءاللہ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے بیٹھے ہیں بھائی کیسر وہ آ باز۔ گئے، دو ہمارے مہمان اور بھی آ گئے ہیں۔ یہ کیا بات، یہ بھائی رشید ہے؟ ہاں بھائی رشید اور خادم حسین۔ خادم حسین۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور سنائیں بابا جی، ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر۔ ادھر تصویر لینا بھائی۔ حیدرم کلندرم بادرم موست لی لی حیدر لی حیدر۔ یہ رشید بھائی بھی آ گئے ہیں جی ماشاءاللہ۔ خادم حسین ملنگ درد یا الیاس۔ کھلی آپ بابا جی، آؤ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ کیا ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم۔ کیوں موڑ حال دے آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور ٹھیک ہو جی؟ امن پور سکون نیت بے ایمان ہو رہی میری نیت ٹھیک کر لینے نہیں بس نیت ٹھیک کر دور کا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلو السلام علیکم۔ میں ویڈیو چڑھیا۔ ہاں جی، ویڈیو بن رہی جی چلو ماشاءاللہ۔ بیٹھو جی، بیٹھ جاؤ۔ یہ ٹھیک ہے یار، اس سے ٹھیک ہے۔ تینوں کیڑی شے گھر نہیں باواں دے ایک گل میرے کو نہیں۔ اچھا تو ادھر لے آؤ، اتنے آ جا، بات تو ہے پہنچنے کی۔ خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ تو جتنا انسان دور سے چل کے آئے گا نا اتنی محبت بڑھے گی۔ اگر تم نزدیک آ گئے پر وہ بات نہیں رہتی۔ کمرے کی کوئی بات نہیں، کمرہ تو مل جائے گا، یہ خالی پڑا ہے، آپ لوگوں کے لیے پڑا ہے۔ بھائی جی ہم یہیں سے ڈیرا لا لیں، لگاؤ نا بھائی، ہم کون سا بھائی میرے نہیں، بات یہ ہے آپ لوگوں نے بھاگنا، میں نے نہیں بھاگنا۔ میں نے تو یہ جو سارا کچھ بنایا آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ آئیں بیٹھے ادھر رہیں۔ جب بھی تنا آواز دی حاضر، ہاں جی، میری مجبوری ابھی میں اتنی سپیڈ نہیں کر سکتا۔ چلیے چلا نہیں وہ مجھے پتا تھا نا، اس کو ساتھ لیتے ہوئے میں نے کہا بولا نا کہ آ جاؤ۔ اگر آپ اکیلے ہوتے پھر میں آپ کو نہیں بولنا تھا۔ اور سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ساری ٹھیک ہے؟ نہیں نیت غلط ہے جی۔ اچھا میری نیت یہ تھی کہ میں نے کل سکندر کے آگے ہاتھ بندھے سے، سمجھ رہا؟ ہاں جی، نہیں کی یار، نہیں آپ کے پاس رکھ اپنے پاس۔ دیکھو تو کی ہو رہا ہے۔ ہاں وہ کہندا کی میں کہ یہ ٹائم میں کہ کر اپنی ماں تو نا 3 دن دی چھٹی لے لے۔ اچھا وہ کیوں میں کہ جی 8 9 10 کام تو ہے نہیں، ہوں، میں کدھر آکھ میں تک کے نکل جانا، چھٹی نہیں ملی نہیں تو آج پہلی روز جانا ہے۔ جانا کتنے جی سانڈوے چھوٹا گجرالے، اچھا ادو ہے جی آپریشن، اگے 2 نے پھر خراب ہو گئے، پھر اپنی زبان میں بولنا یار، جو بات ہے اپنی۔ اچھا 3 آپریشن ہوئے جی، اب تیسرا آپریشن ہے اس کا، اچھا اور تھا رسک بھی پتہ نہیں بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ سنے آ گیا، ان کی اطلاع نہیں آئی، سنے آ گیا، میں کہ چلو دونوں کام کر، مرضی ہے جی۔ اچھا اچھا، اور ساتھ اس کو جوان فٹ کر دے بھی، نہیں اب یہ وقت پتہ آ لگے گا بھی کدھر کدھر جائے گا۔ نہیں اب یہ پتہ چل گیا کہ بادشاہ کو وزیر سے چھٹی لینی پڑے گی۔ بھائی جی مجبوری سون کیوں، سکندر اصولی طور پر مالک کا اچھا ماننا پڑتا ہے نا جی۔ بھائی غلط کہہ رہا میں؟ اگر بہتر ہے پہلے ہتھیار گھیرتا جو بعد میں اگلے کرائیں گے تو فائدہ کو نہیں۔ اور بابا جی ٹھیک ہے آپ؟ شکر اللہ کا کرم۔ بابا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انسان جتنا دور سے آتا ہے اس کی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جی اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پاس والے تو قدر جو کم ہی کرتے ہیں، دور والے کو معلوم ہوتا ہے، جو جانتا ہے کہ سفر کتنا ہے۔
جو دور سے چل کے آتا ہے نا اس کو احساس ہوتا ہے، بالکل بالکل جو نزدیک ہوتا ہے اس کو ہاں محبت اسی کی ہے، جو ساتھ ہے اس کو کیا ہو، بالکل بلکہ وہ جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنی محبت کم ہوتی جائے گی. کم ہوتی جائے گی. تو اگر انسان کے دیکھو انسان کو دو چیزیں دور کرتی ہیں، ایک لالچ ایک حسد. حسد بھی انسان کو برباد کرتا ہے اور لالچ بھی برباد کرتا ہے. جی بالکل. جب یہ دو چیزیں آتی ہیں تو سمجھ لو کہ انسان کی بربادی شروع ہو گئی. بالکل. اگر لا طمع ہو، لا خوف ہو، لالچ نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی محبت، بلکہ بڑھتی ہے. بے شک. تو دنیا داری جو ہے نا یہ لالچ سے باز نہیں آتی. دنیا داری میں تو لالچ جو ہے تو دنیا دار سے آپ جتنی محبت کریں گے یا جتنی اس کو سہولت دیں گے نا تو وہ سمجھ لو کہ آپ کو اس کے اندر ایک نا ملامت پیدا ہو جائے گی کہ پتہ نہیں مجھ میں کیا خوبی ہے. بالکل. ایک یہ بات آئے گی، یہاں آئے گی کہ یار اس کے پاس پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ پھر وہ نا اس کی تحقیق میں لگ جائے گا کہ اس کی میں طے تک جاؤں کہ یہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں آیا ہوں میری اتنی خدمت ہوتی ہے یا اتنا جناب علی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. وہ تلاشی شروع کر دے گا، یہ اس کے اندر بغض آ جائے گا. تو جب اس کے اندر بغض آتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ رہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے آگے پھر نفرت ہے. بالکل. تو نفرت انسان کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل. نفرت تو جو ہے نا وہ بالکل رشتوں کو، دوستی، ہر چیز کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت اور پیار کا درس دیا بے شک. اور زندگی ایسے بسر کرنے کی اپنا تلقین کی کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. بے شک. دیکھنے کہ یہ بھائی میرے پاس آئے ہیں، اب انہوں نے رات رہنا ہے، چلے جانا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یا کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے، چلے جائیں گے. بالکل. یہ ایک سفر ہے. بے شک. تو اسی طرح حقیقی زندگی بھی انسان کی یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم رات کو سوئیں یا صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. بے شک. تو ایک جگہ فرمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ مرنے سے پہلے سب کو معاف کر دو. تو عرض کی یا رسول اللہ اس کو کیسے پتا چلے گا جی کہ میں نے مر جانا ہے؟ مر جانا. تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک رات اپنی آخری رات سمجھ کر سو جانا اور سب کو معاف کر دینا. یعنی کہ ہر رات سونے سے پہلے بالکل کہ آخری رات سمجھنا کہ صبح پتہ نہیں میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے، کیونکہ یہ آدھی موت ہوتی ہے. بے شک. تو اس لیے ہمیں ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرنے کی ہدایت دی. بے شک. لیکن ہم بھول گئے، ہم ادھر محل، کوٹھیاں، بنگلے یہ وہ بنانے لگ گئے. بالکل. لالچ. تو اسی لیے سلطان العارفین شہنشاہ لاجپال یہاں فرماتے ہیں کہ نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کنو لاج نہ لائیے ہو. کیا تم میں تربوز ہرگز نہیں ہوندے، توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. کاواں دے بچے ہنس نہیں تھیندے، بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. سپاں دے پت کدے متر نہیں ہوندے، پواں چولیاں دودھ پلائیے ہو. کوڑے خو کدے مٹھے نہیں ہوندے، باہو بھاویں لکھاں گڑ پائیے ہو. بالکل. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے نا، انسان دیکھو بار بار ذکر یہی آیا ہے قرآن میں کہ انسان بن جو. انسان کی یہ کہہ لو کہ صفت ہے کہ جب کہ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ یہ تمام مخلوق سے اشرف ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو جب انسان بنتا ہے، جب یہ انسان بنتا ہے نا، پھر یہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ بے وفائی کرے یا کسی کو ڈانگ مارے. ٹھیک ہے. جب تک یہ انسان نہیں بنتا نا اتنی دیر تک اس سے خطرہ ہی خطرہ ہے. خواہ جتنی بھی محبت کرے، سمجھ لو کہ اگر آپ کے پاس جتنا بھی وہ آپ کی خوشامد کرتا ہو تو سمجھ لو آپ کے ساتھ سانپ ہے. وہ کسی ٹائم یعنی کہ وہ صرف آپ کے چہرے پہ ہی جو آپ کے ساتھ ہے اسی وقت آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے مولا کے نا یار سرکار کا فرمان ہے نا کہ جو منہ پہ خوشامد کرتا ہے نا، جی بالکل، تو وہ سمجھ لو کہ آپ کے پیٹ میں چھرا گھوم رہا ہے. بالکل. وہ خوشامد منہ پہ اتنی نقصان دہ چیز ہے. بالکل. تو اس لیے اچھا ایک میری عادت ہے کہ میں منہ پہ نا اکثر اپنے یار دوستوں کی نا وہ کر دیتا ہوں جو اصل بات ہوتی ہے. تو کانڈ پیچھے اس کی بدخوئی میں کام کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے نقصان دہ ہے. بالکل. کسی دوست کا عیب منہ پہ بتانا اور اس کی تعریف اس کے جانے کے بعد کرنا، بالکل، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. بے شک. کیونکہ اگر آپ کمی کوتاہی اس کے منہ پہ بتائیں گے نا تو اس کو اگر سمجھدار ہوا تو وہ سمجھ جائے گا. بالکل. یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر خوشامد اس کے منہ پہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی انا یا غرور آ جائے. بالکل. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل. تو اس لیے خوشامد منہ پہ نہیں کرنی، اس بات کا خیال رکھنا. بالکل. یہ سب سے بڑی بری چیز ہے. خوشامد تو وہی ہے نا جو انسان چلا جائے تو اس کے بعد اس کے تعریف کی جائے. بے شک وہ ہے اصل چیز تو وہی ہے. بالکل. میں نے بابا جی ان کو بتایا ویڈیو میں ویورز کو پہلے کہ جو فقیر ہے نا جی،
यहाँ पे दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है कि जी बेड हो, चारपाई हो तो उसी पे सोना है। ये दिखाए ना जरा अच्छी तरीके जी से बिल्कुल, दिखाएं, ये सब ये लोग दिखाना बैठे हैं जी। कैसे मोहब्बत से बैठे हैं और प्यार से बैठे हैं। इतना मेरा ख्याल है कि वो बेडरूम में भी मजा नहीं आता जितना जी ये खुले बिल्कुल माहौल में बिल्कुल बैठे हैं। बिल्कुल बेशक। लेकिन एक दुनियादार के लिए तो ये काम जी है ना ये बहुत मुश्किल है मुश्किल है, ना। बहुत मुश्किल है। वो तो एक रात रहते हैं, दूसरी रात भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज कही जाती है कि माँ के साथ सोना। हाँ, वो हमेशा बोला होता है कि हराम खाओ, चोरी करो और माँ के साथ सो जाओ। बिल्कुल इन तो थोड़ी चीजों का हाँ, मजाक करता हूँ ना जी। जी एक दफा ऐसे मैं जा रहा हूँ तो आप जैसे जवान लड़के खड़े हैं तो वो कहने लगे कि बाबा जी हमें कोई बात बता दो। बिल्कुल तो मैंने कहा बेटा क्या बताऊं, उन्हें कुछ बता दो। जी मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि हराम खाना, चोरी करना और माँ के साथ सोना। तो वो मुझे कहने लगे कि बाबा जी आज आपने ज्यादा पी ली वो है। तो परेशान हो गए हाँ, जी क्या आपने आज ज्यादा पी ली है? जी तो मैंने कहा ठीक है बेटा। आगे ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। सही है। तो बात ये है कि बेटा हमेशा इबादत जो करनी है वो चोरी मकसद के किसी के सामने या दिखावे के की लिए ना नहीं, हो। बिल्कुल बिल्कुल और गुस्सा हराम है, इसको खा पी जाना। बिल्कुल बेशक धरती ये माँ है, बिल्कुल इसको मोहम्मदी बिस्तरा कहते हैं। तो जमीन इसके को जी जमीन पे सोना, बेशक ये दरवेश का बोला है। बेशक तो अगर जिस बंदे ने इस चीज पे अमल कर लिया बिल्कुल। तो समझ लो वो फलाह पा गया। देखने में तो ये अल्फाज हैं कि दुनियादार अगर देखे तो वो तो कहेगा यार तो फकीर जब भी बोलता है बेटा राज में बोलता है, राज में बोलता है। हर चीज के उसके हर अल्फाज के पीछे एक राज है, राज होता है। बेशक। वो तो जो समझने के लिए जिसके पास इतना इस होगी कि वो बात को नॉलेज समझ होगा तो सके वो ना जी। हाँ, वो समझेगा ना जी। बिल्कुल बेशक जो किसी दरवेश फकीर के पास बैठा होगा, आजकल तो ये मोबाइल दौर है, दरवेशों के पास या ऐसे बुजुर्गों के पास तो जाना ही मुनासिब नहीं समझते, जी बल्कि उनको हकारत की नजर से देखते हैं। जी जी बिल्कुल तो जो हकीकत मिली है ना जी, देखो मैंने जिंदगी में हर जगह में गया हूँ, मदरसों में गया हूँ, मस्जिद में गया हूँ, बेशक मकसद के चर्च में गया हूँ, जी सिखों में गया हूँ, मकसद सबके हर जो मजहब है मजहब उसकी के पास गया हूँ, ताकि मैंने हर चीज की एक तहकीक की है। जी तो मुझे हर जगह पे ना एक फितना नजर आया। अगर हकीकत मिली है तो मुझे दरवेश के साथ से मिली है, बेशक कि जो हकीकत थी ना जी वो मुझे इस दरवेश के साथ से मिली है, कि यहाँ से मुझे नफरत नहीं मिली। नफरत नहीं मिलेगी दरवेश के साथ पे कोई भी आ गया, चाहे ईसाई आ गया, सिख किसी आ गया, मजहब का कोई भी भी आ गया, बिल्कुल सुन्नी आ गया, शिया आ गया, वाबी आ गया, जो भी आ गया, उसने मोहब्बत की और प्यार किया। प्यार किया तो यही इत्बा रसूल है बेशक कि सबसे मोहब्बत करना, प्यार करना, प्यार करना कभी किसी को हकारत की नजर से ना देखना। बिल्कुल। जो कि दुनिया के जो मजहब वाले हैं वो तो दूसरे मजहब वाले को समझते हैं वो जी किधर भाई से आ वो गया। मजहब तो एक तरफ रह गया, एक फिरके वाले एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। बिल्कुल हर फिरके ने एक दूसरे के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि वो दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। प्यार नहीं बिल्कुल बेशक और बुजुर्गों के खिलाफ इतनी नफरत पैदा करती कि बुजुर्गों के पास आप नई नस्ल जाने को तैयार नहीं है। जैसे ये मिर्जा निकला है जी तो ये बोलता ही बुजुर्गों के खिलाफ है। मर रही हाँ जी। जी बिल्कुल तो उसने दीन का इतना बड़ा नुकसान किया। कुछ तो वो पहले मुल्ला हज़रात ने मकसद एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा की। जी बिल्कुल मेरा फिरका ठीक है, मेरा ठीक है, वो शिया काफिर है, सुन्नी काफिर है, मकसद इसमें लगा दिया लोगों को। बिल्कुल लोगों को उलझा दिया ना, उलझा दीन की दिया। तरफ तो आने नहीं दिया। तो जो रेंदी कसर थी वो इसने मिर्जा ने निकाल दिया आगे। निकाल दी बिल्कुल। तो उसने इस नई नस्ल को ऐसा जनाब ने भड़काया, गुमराह करके गुमराह कर दिया। बेशक तो ये जो असल दीन बचाया जो है ना, जी वो इन लोगों ने बचाया, बेशक अगर हक सच वालों ने। बेशक हाँ, उन लोगों की हम भी नफी करते हैं कि जो लोग सिर्फ नशा करते हैं, भांग पीते हैं, मकसद को हकीकत तो नहीं बयान करते, या मकसद के वो हकीकी तालीमात नहीं है उनके पास, बेशक तो मीडिया वाले जाते हैं, उनको कलमा भी नहीं आता, उनकी हम भी नफी करते हैं। मगर इनमें से हक वाले लोग भी पड़े हैं, बिल्कुल बेशक जो हकीकत वाले लोग हैं। बेशक तो ये नहीं कि आप एक सिरे से लेकर अंधा सबको फेर दें। यानी कि सारे एक जैसे कर दें। हाँ, बातल में आपको हक मिलेगा, हक में बातल मिलेगा, ये दोनों चीजें बराबर चलती हैं। बेशक तो ये नहीं कि रूप में सब दरवेशी फिर रहे हैं, नहीं, रूप में ये रूप ही एक ऐसा है कि जैसे कह लो कि फकर कोल जान का आसरा, बिल्कुल इसमें चोर डाकू हर समाया हुआ है, सब कुछ इसी रूप में समाया हुआ है, लेकिन इनमें से ढूंढना पड़ेगा। तो जो आशिक लोग होते हैं वो ढूंढ लेते हैं। बेशक बेशक। तो इसलिए इन सब से नफरत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इन्हीं में है ना जी, जो दरवेश भी है वो इन्हीं में मिलता है। इन्हीं में मिलता अगर बंदा देखता रहे कि जी ये सारे एक जैसे हैं तो फिर वो उस तरफ तो फिर पहचान खत्म हो जाएगी, पहचान वाली बात तो नहीं आएगी ना यहाँ पे। बिल्कुल बेशक। दीन तो तहकीक का ना दीन है जी बिल्कुल बेशक।